ان ساری باتوں کے بیسس کے اوپر میں کچھ جو خدشات یا خیالات لوگوں کے ہیں یا سوالات ہیں ان کا جواب دینا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ آج آپ سے گفتگو کرنے کا اور آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کووڈ کے بارے میں اور خصوصاً ویکسین کے بارے میں اور اس کے بارے میں اگر لوگوں کے کچھ خیالات یا کوسچنز ہوں تو ان کا جواب دیا جا سکے یا ان کو کلیریفائی کیا جا سکے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمارے اعداد و شمار کے مطابق جو کووڈ کے کیسز ہیں ان میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، اور یہ اس بات کا پروف ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو NPIs یعنی جو ریسٹرکشنز، جو اقدامات NCOC کے ذریعے ایشو ہوئے اور جس کو ہمارے صوبوں نے اور ہماری لوکل انتظامیہ نے اپنایا اور آپ نے تمام پاکستانیوں نے اس میں مدد کی، اس کا کچھ خاطر خواہ اثر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خصوصاً تمام پاکستانی سٹیزنز، ہمارے پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان معاملات میں، ان ریسٹرکشنز میں، ان تکلیفوں میں شامل ہو کے، یعنی ان کو ڈسپلن کے ساتھ فالو کرنے کی کوشش کی اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ یاد کراتا چلوں کہ یہ جو SOPs جن کو بولتے ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، ماسک کا استعمال ہے، ہجوم میں نہ جانا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو فی الحال ہم نے جاری رکھنی ہے اور ان کو اپنائے رکھنا ہے، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ابھی بیماری کی صورتحال ایسی نہیں کہ ہم ان کو ختم کر سکیں یا ان کو خیر بات کہہ سکیں۔ ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا عمل جاری ہے اور میں پھر سے سب کو انکریج کرتا ہوں، سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کی باری آتی ہے جا کے اپنی ویکسینیشن ضرور لگوائیے۔ جو ہماری ویکسینیشن کی مہم ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی اور جاری ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا گیپ یا رکاوٹ نہیں آئی۔ ہم لگاتار مختلف ذرائع سے ویکسین کی خریداری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 16 مئی کو 30 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کی بھی رجسٹریشن شروع ہو گئی۔ جو 30 سے 40 سال کی رینج میں ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، ان کی ویکسینیشن کا عمل کچھ عرصے بعد شروع ہوگا، اور اس کا طریقہ کار بڑا سادہ ہے۔ آپ SMS کے ذریعے اپنا جو نیشنل ID کارڈ نمبر ہے CNIC جس کو لوگ بولتے ہیں، اس کو SMS کریں، احتیاط کیجئے کہ بیچ میں ڈیش یا سپیس نہیں ڈالنی۔ 40 سے اوپر کے جو پاکستانی ہیں، جو سٹیزنز ہمارے، ان کی 12 مئی سے ویکسینیشن شروع کر دی گئی تھی واک ان کے طور پہ۔ اب واک ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہ آپ SMS کیجئے اپنا CNIC 1166 پہ اور قریبی ویکسینیشن سینٹر میں چلے جائیں، یعنی آپ کو اپوائنٹمنٹ کی یا ایک دعوت کی ضرورت نہیں، آپ نے SMS کیا اپنا CNIC، اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کا کوڈ آ جائے گا اور آپ جا کے ویکسینیشن کروا لیں۔ اور جو پوری لسٹ ہے ویکسینیشن سینٹر کی وہ NCOC کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، ncoc.gov.pk۔ اچھا، کچھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی مس انفارمیشن یعنی غلط انفارمیشن جو ہے وہ پھیلتی رہتی ہے، اور آج کل کے دور میں کئی دفعہ اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں وزارت صحت میں بھی، NCOC میں بھی، کہ سوشل میڈیا پہ اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں کیا انفارمیشن چل رہی ہے۔ ہمیں کمپلینٹس بھی آتی ہیں، اور ان ساری باتوں کے بیسس کے اوپر میں کچھ جو خدشات یا خیالات لوگوں کے ہیں یا سوالات ہیں ان کا جواب دینا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن اس میں میلیشیسلی یعنی جان کے بھی پھیلائی جاتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے سائنوفارم جو ویکسین ہے اس کی اویلیبلٹی، اس کے استعمال کے بارے میں کئی دفعہ لوگ پوچھتے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اویلیبل ہے اور یہ استعمال ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جو خبر پھیلائی گئی کہ سائنوفارم اویلیبل نہیں ہے، یا کسی کا اگر یہ خیال ہو کہ یہ کسی صورت بند کر دی گئی ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں، یہ کمپلیٹلی بیس لیس بات ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو پہلی ڈوز سائنوفارم کی لگے وہ ضرور اپنی
وہ مناسب جو اس کا ٹائم پیریڈ 3 ہفتے اس کے گزرنے کے بعد آپ جا کے ویکسینیشن سینٹر پہ اپنی دوسری ڈوز ضرور لگوئیے. اور ہم کوشش یہی ہے کہ جن کو سائنو فارم پہلی ڈوز لگی ان کو دوسری ڈوز بھی سائنو فارم کی ہی لگے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ایک سینٹر میں ان کے پاس سائنو فارم کے سٹاک میں کچھ کمی ہو تو وہ ترجیح دیں گے ترجیحی بنیاد کے اوپر جن کو دوسری ڈوز لگنی ہے ان کے لیے شاید وہ سائنو فارم کی کچھ ڈوز مختص کر دیں. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں وہ آپ کو کوئی اس کے علاوہ ویکسین آفر کریں اگر آپ پہلی ڈوز کے لیے جا رہے ہیں. میں پھر سے واضح کر دوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک ڈوز سائنو فارم کی لگوا دی ہے انشاءاللہ ان کو دوسری ڈوز بھی سائنو فارم کی ہی لگے گی اور لگنی چاہیے. اس وقت کی سائنس کے مطابق اور سائنسی معلومات کے مطابق ہم حکومت کی طرف سے ویکسینز کو مکس کرنے کی ریکمنڈیشن نہیں دے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجیحی بنیاد کے اوپر اگر آپ کو ایک ویکسین کی ڈوز لگی ہے تو اسی ویکسین کی دوسری ڈوز لگنی چاہیے. یعنی یہ جو مکس اینڈ میچ ہے یہ اس وقت ہم نہیں ریکمینڈ کر رہے. ہم نے کافی سارے سٹیپس لیے ہیں ہمارے سافٹ ویئر کے اندر اور دیگر انتظامی طور پہ کہ حد الوسع آپ کو وہی چیز دوبارہ لگے جو پہلی دفعہ لگی ہے. ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوتی رہی. ایک تو آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے جو میکنزم ہے وہ کیا ہے. وہ بڑا روبسٹ ہے, بڑا مناسب طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ نمز کی ویب سائٹ پہ آپ خود بھی بتا سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں, اور جو 1166 ہیلپ لائن ہے وہاں فون کر کے بھی آپ بتا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہیلتھ فیسلٹی کا سٹاف ہے جہاں ویکسینیشن لگ رہی ہے یا جو ڈسٹرکٹ کے فوکل پرسنز ہیں وہ بھی اس کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھے کرتے رہتے ہیں جیسے اگر ان کو معلومات ہیں. ابھی تک جو ہم نے سائیڈ ایفیکٹس دیکھے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ نیگلیجبل ہے, بہت تھوڑی ہے, آٹے میں نمک والی بات ہے. میں آپ کو اس کے اصل اعداد و شمار بتا دیتا ہوں. 3.8 ملین یعنی 38 لاکھ ڈوزز لگ چکی ہیں اور اس میں سے 4,329 رپورٹس تھیں سائیڈ ایفیکٹ کی ابھی تک, اور ان میں سے تقریباً سب جو تھیں وہ بڑی مائلڈ یعنی کم نوعیت کی تھیں اور عام طور پہ یہ وہ سائیڈ ایفیکٹس تھے جو ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. ان میں سے بلکہ 90% تو ایسی تھیں جن کا تعلق جہاں ٹیکہ لگا وہاں درد یا بخار کی صورتحال میں تھا. ابھی تک صرف 6 ایسے سیریس کیسز رپورٹ ہوئے جن کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور وہ پتا چلا کہ وہ کوئنسیڈنٹل ہیں, یعنی ان کا تعلق ویکسین سے نہیں ہے, وہ کسی اور بیماری کا حصہ تھے. تو اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ ابھی تک جو ویکسینیشن کا عمل چل رہا ہے شکر الحمدللہ وہ سیف ہے اور کوئی ایسا ہمیں سائیڈ ایفیکٹ نہیں دکھا جس کو ہم ویکسین کے ذمہ لگا سکیں, ماں سوائے وہ جو چھوٹے مائلڈ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, بخار یا درد وغیرہ. اچھا, ایک اور ویکسین پاکستان میں اب استعمال ہونی شروع ہوئی ہے جس کا نام ہے ایسٹرازینیکا. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی دریافت شدہ بنائی ہوئی ہے اور کئی دفعہ کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جی اس کو کسی نے کلیم کیا کہ جی خدا نخواستہ کہ جی کسی نے بین کر دی اور ہم استعمال کریں. ایسا نہیں ہے. آج بھی یہ ویکسین بے شمار ملکوں میں استعمال ہو رہی ہے, یورپ میں بھی اور ادھر سے باہر. میں چند نام ممالک کے لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کہاں کہاں لگ رہی ہے. آسٹریلیا, کینیڈا, بلگیریا, سائپرس, فرانس, فن لینڈ, جارجیا, جرمنی, آئس لینڈ, انڈونیشیا, آئرلینڈ, اٹلی, لتویا, جنوبی کوریا. اب آپ ان ناموں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جو میں نے نام لیے بیشتر یا ترقی یافتہ ممالک ہیں یا کچھ یورپ میں ہی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے یہ مس لیڈنگ ہے اور یہ خطرناک ہے لوگوں کی پیس آف مائنڈ کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ اور یہ کیوں آخرکار اتنے سارے ممالک میں یہ ویکسین لگاتار استعمال ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ اگر کسی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو بھی تو اس سے بہت زیادہ اہم ہیں. یعنی جو فوائد ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ کا چانس ہو بھی تو وہ بہت تھوڑا ہے, اور یہ تمام ایج گروپس میں تقریباً یہی بات ہے.
اور جو بہت اہم چیز ہے کہ بیماری کے ذریعے جو ہاسپٹلائزیشن ہوتی ہے، جو شدید سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بیماری کے جو شدید اثرات اور خطرناک اثرات ہیں، ان سے بچاؤ میں یہ ویکسینز، تمام ویکسینز جو پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں بشمول ایسٹرازینیکا کے، وہ ان سے بچاتی ہیں. اور جیسے میں نے ذکر کیا، اکثر جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت مائلڈ ہوتے ہیں اور ایک آدھ دن میں بہتر بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں اب بلڈ کلاٹس کا بڑا ذکر ہوتا رہا، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ کہ یہ بے انتہا ریئر ہے، یعنی بہت شاذ و نادر دیکھا جاتا ہے. یعنی 10 لاکھ لوگوں میں، 1 ملین لوگوں میں اگر ویکسین لگے تو 4 میں یہ شاید دیکھا جائے. تو اور اس میں اسی خطرے کو فردر کم کرنے کے لیے، اس کی سیفٹی کی سچویشن فردر امپروو کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ اس کو 40 سال کے عمر کے زیادہ کے لوگوں کو لگائی جائے، اس سے نیچے نہ لگے، تاکہ یہ جو بہت آٹے میں نمک والی بات بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم جو اثر ہے اس کو بھی فردر کم کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے. عمر اور کس عمر پہ ویکسینز لگنی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو تمام ویکسینز پاکستان میں لگ رہی ہیں وہ سیف ہیں اور افیکٹو ہیں، یعنی کہ وہ اثر اپنا رکھتی ہیں اور ان سے کوئی برے اثرات ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مستند آرگنائزیشنز نے بشمول ڈریپ نے اور دوسری ریگولیٹری اتھارٹیز نے ایویلویٹ کیا ہوا ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی. ابھی تک ہمارے ہاں جو چیزیں اپرووڈ ہیں اس میں سائنو فارم، سائنو ویک، کینسائنو، اسپٹنک ہیں جو 18 سال کی عمر سے کے زیادہ لوگوں پہ اپرووڈ ہیں. اس کے علاوہ جو ایسٹرازینیکا ویکسین ہے وہ ہم نے 40 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں پہ اپروو کی ہے، اور اس کی وجہ صرف وہی ہے کہ وہ جو ایک بہت چھوٹا سا چانس ہے، یعنی 10 لاکھ لوگوں میں شاید 4 لوگوں کو کلاٹ ہونے کا، اس کو بھی مکمل طور پہ یا اس کو بھی ختم کرنے یا بہت فردر ریڈیوس کرنے کے لیے، تاکہ اس کا بھی چانس بالکل نہ رہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ویکسینز کا کیا امپیکٹ آتا ہے، اور جب ہم لگاتار اپنے ایس او پیز فالو کر رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ موجودہ سٹیج سے آگے دیکھتے ہوئے، اگلے چند ماہ کے بعد دیکھتے ہوئے، بہت اہم ہے کہ جو ہم نارمل کی طرف آ پائیں گے وہ اس صورت میں کہ اگر ہم ویکسینز کو اڈاپٹ کریں، ویکسینز زیادہ تر لوگوں کو لگی ہوں. جتنے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگی ہوگی اتنا ہی زیادہ بہتر چانس ہوگا کہ ہم جسے بیک ٹو نارمل، اپنی جو عمومی زندگی ہے ہم اس تک واپس آنے کے قابل ہوں اور اس پینڈیمک سے جان چھوٹے ہماری. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ممالک جیسے برطانیہ اور امریکہ میں ان کے ہاں ویکسین کے استعمال کے بعد بیماری کے پھیلاؤ میں واضح فرق آیا، اور انشاءاللہ جب ہمارے ہاں بھی انف نمبرز ہو جائیں گے ویکسینیشن کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ویکسین کے جو کلیکٹیو پروٹیکشن ہے کو وہ بھی آنی شروع ہو جائے گی. چنانچہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے سارے معاشرے کو بچانے کے لیے ویکسینز کا استعمال کریں. حکومت پاکستان نے بہت ساری ویکسین ڈوزز خریدی ہیں اور ہم لگاتار فردر خرید رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر ہمارا ویکسینیشن کا پروگرام چلتا رہے. آخر میں آپ سے ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں. آج کل کے دور میں غلط انفارمیشن بھی شاید اتنی ہی تیزی سے، بلکہ کبھی مجھے لگتا ہے اور بھی تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ لوگ واٹس ایپ کے اوپر آیا ہوا میسج بغیر تصدیق کیے، بغیر کسی سے پوچھے اس کو آگے کر دیتے ہیں. ویسے تو کسی صورتحال میں بھی غلط خبر کو آگے کرنا مناسب نہیں، اور اس صورتحال میں ویکسینز کے حوالے سے جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ اس چیز کے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے. صرف اوتھینٹک سورسز سے جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے اوپر ٹرسٹ رکھیں، اس پہ اعتماد رکھیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ہیلتھ منسٹری کی ویب سائٹ پہ یا NCOC کی ویب سائٹ پہ یا جو ہمارے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جو ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں جن کے اوپر وہ نیلا ٹک بھی لگا ہوتا ہے، اس کو دیکھیے اور انہی معاملات اور اسی انفارمیشن کے اوپر بھروسہ کیجیے، اور غلط سلط انفارمیشن کو بلیو بھی نہ کریں، اس پہ یقین بھی نہ رکھیں، اور خدا را اس کو پھیلائیں تو بالکل نہیں. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ.